نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام پیر بھائی اور بانی محفل، اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش اور ہماری یہ حاضری قبول فرمائے، اور جتنے اسٹیج پر موجود ہیں اور سامنے سب کو السلام علیکم۔ آج جس طرح آپ سب حضور پیر صاحب نواز کے غلام اور ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا بھی اظہار، اور 23 مارچ جو پاکستان ڈے ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی کتنی خصوصی شفقت، مہربانی، کوشش، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خواب میں بھی آپ نے بشارت دی، اور آپ کی قدمین، آپ کی جوڑے، آپ کے نالین کے صدقے یہ ملک ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ بھی 27 رمضان شریف۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ اے ایمان والو متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ آپ دیکھیں کہ مفسرین نے بھی جو متقی ہیں، جو سچے ہیں، وہ اولیاء کرام لکھا ہے، جو کہ اللہ کے ایک نیک بندے ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، جیسے کہ آپ کا ارشاد مبارک بھی ہے، حدیث میں ہے بخاری شریف میں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بکل شیء علیم۔ تو اس کے بعد نبوت کا کوئی اور وحی کا وہ سلسلہ ختم، اور آپ جانتے ہیں کہ اولیاء اکرام نے پوری دنیا میں اور بالخصوص پاک و ہند ہم سب کے اوپر کتنی مہربانی، کتنی شفقت فرمائی، اور جیسا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام، جو سچے، جو متقی، جو اولیاء اکرام آپ کی امت سے ہیں، ان سے یہ جو رشتہ ہدایت، چاہے وہ دینی معاملات ہوں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، کوئی بھی معاملات ہوں، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ہاتھوں سے وہ کارنامے، اور وہ کیسے عظیم ہستیاں ہیں اور عظیم ان کے کام جو ہیں وہ سر انجام ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حدیث میں بھی ہے، اویس کرنی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو کہ اپنا جبہ مبارک پیش کیا اور بھیجا کہ آپ جائیں اور کرن میں اویس ہوں گے جن کو پھلبیری وہ نکلا ہوگا برس، تو ان کو آپ ڈھونڈیں۔ ان کی حالت بھی بالکل وہ مجذوبیت میں اور فقیری میں وہ چھپے رہتے تھے، کہ ان کو ڈھونڈیں، ان کا پوچھیں۔ بہت لمبا واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، میں اس کو مختصر بیان کر رہا ہوں کہ ان سے امت کی دعا کروائیں، اگر وہ نہ کرے تو ان کو اس کا واسطہ دیں کہ یہ جبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے صدقے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک اپنے امتی سے، ولی سے دعا کروا رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھیج کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیج کے، تو یہ طریقہ سکھایا کہ آپ کو کوئی بھی مشکل ہو، چاہے وہ ایک امت مسلمہ کی ہو، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، تو ولیوں سے جا کے ہم دعا کرواتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ثالث غریب نواز خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد اعظم، آپ نے کس طرح انگریز کے دور میں کس طرح ان کا مقابلہ کیا، اور آپ کی تربیت دیکھ لیں، حضرت اعلیٰ غریب نواز سے لے کے حضور شیخ الاسلام غریب نواز تک، کہ وہ پہلے لالچیں دیتے رہے، چاہے وہ گورنر ہو آپ کے آل انڈیا پاکستان کے جو پنجاب تھا اس کا گورنر خضر عیاض ٹیوانہ، اس کا دیکھ لیں کہ بلینک چیک بھیج رہا ہے اپنے سارے جتنے اس کے ہتھ کنڈے، کبھی گھر والوں کو بھیج رہا ہے، کبھی منتیں کر رہا ہے، بلینک چیک، جب وہ آپ نے پھاڑ کے چولہے میں جلا دیا، وہ آگ سیک رہے تھے انگیٹھی میں، تو پھر دھمکیاں، پھر جیل میں ڈالا، اس جگہ پہ ڈالا کہ آپ وضو بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اتنی اس کی جو حالت آپ سب جانتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی لالچ دے کے، چاہے ڈرا دھمکا کے، جیل میں ڈال کے، کسی بھی صورت، تو آپ خواجہ آپ جانتے ہیں کہ امیر شریعت غریب نواز بھی حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے اسی نقش قدم پر چلے، اور حضور امیر شریعت نے بھی ختم نبوت ہو، ناموس رسالت ہو، چاہے صحابہ کرام کی ناموس ہو، اہل بیت کی ناموس ہو، تو اس کا کیسے پہرا دیا، اور دھوبی گھاٹ میں آپ سب گواہ ہیں کہ کس طرح ختم نبوت اور
اسی طرح حاکم وقت تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح حاکم وقت جو کہ اگر وہ پاکستان کا دشمن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ خاتم النبیین نہیں مانتا، اور کسی بھی چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو ملکی لیول کا ہو، تو آپ اسی طرح کھڑے رہے اور اس سے اسی طرح ٹکر لی جس طرح حضور شیخ الاسلام ابن باز نے ٹکر لی۔ اور آخر کار جو ختم نبوت کا معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اب آپ سنتے ہیں اور لکھتے ہیں، تو وہ اولیاء کرام کا کیسا ایک فیض ہے جو کہ جاری و ساری ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے اپنی حیات میں جب اعلامیہ وہ جاری کروایا اور اس کو آپ نے چسپاں کیا، پرنٹ کروا کے ادھر پوسٹ کیا، اور پھر اب آپ دیکھتے ہیں ضیاء چشت حضور خواجہ ضیاء الحق صاحب ابو حضور، انہوں نے بھی اسی طرح جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو اسی طرح لکھوا کے اسی طرح بنگلہ شریف و سیاہ شریف میں نمایاں کر کے سب کے سامنے پیش کیا۔ اور تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ایک کرامت میں دیکھتا ہوں۔ اور آج جس ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں انڈیا، اب وہ مسلمانوں کے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز چاہے وہ کشمیر ہو فلسطین ہو، تو ہم ایک آزاد ریاست میں ہم سانس لے رہے ہیں، جو کہ حضور شیخ الاسلام ابن باز نے اس کی چاہے قرارداد ہو، چاہے تعمیر و ترقی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ نے ہمیشہ چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ان کو بھی خطوط لکھے اور ان کے جوابات آئے، انہوں نے کسی بھی میدان میں یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرا شعبہ ہے، یہ نہیں ہے، چلے میں اگر دینی خدمت کر رہا ہوں دنیاوی یا سیاست، آپ نے کہا کہ جس حد تک جو بھی کوشش ہو سکے امت مسلمہ کی ہو، اس ملک کی ہو، تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے وسیلے سے اس ملک کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر خصوص کرم فرمائے، بالخصوص پاکستانیوں کو اور جتنے بھی حضور پیر سیال کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے پیاروں کے صدقے اور بالخصوص پیر سیال کے صدقے مہربانی فرمائے، یسوع جان ہر معاملے میں خیر و برکت فرمائے، دین دنیا کی بہتری فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔